خطیب اہل بیت حجت یہی پرابلم کرنی چاہیے قبلہ کے استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھے محمد. اس عشرِ ماہ محرم گراں کی چوتھی مجلس آپ مومنین کے ذوق بالخصوص اور خصوص پنجے میں سال دیکھ رہا ہوں. مور دین 80% اس وقت ہمارے جوانوں کی تعداد آج سے لے کے اگلی 4 تقریروں تک میں کوشش کروں گا کہ مجلسی انداز سے تھوڑا الگ ہٹ کے اپنے جوانوں سے بھی بات چیت رہے اور ایک ڈفرینٹ موضوعات پہ بھی بات چیت ہوتی رہے آپ سے. ابھی آپ بہت اچھے کلام سماعت فرما رہے تھے اور بڑے جوش اور جذبات سے سن رہے تھے. آپ کو پتہ ہے آپ شعر پہ داد کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ مصرے اچھے ہوں تو ہاتھ کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا چہرہ مسکرانے کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ آپ شک کرنے والے کی قوم نہیں، یقین کرنے والے کی قوم. ہمارا بس ایسے ہی سنتے رہیے، ایک ایک جملہ بڑے آرام سے پڑھوں گا، سمجھتے چلے جائیے. ہمارا کوئی سفر نہ شک کا ہوتا ہے نہ شک کی طرف ہوتا ہے. ہمارا سفر یقین سے یقین کی طرف ہوتا ہے. یقین کی ابتدا سے یقین کے انتہا کا سفر ہوتا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا یہ تو سبھی قومیں کہہ سکتی ہیں کہ بھائی ہم یقین کرتے ہیں. نہیں، سب قومیں نہیں کہہ سکتی. جن کے پاس علم ہے وہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم یقین کرتے ہیں، کیونکہ یقین آتا ہی ہے. سلامت رہیں، بالکل ایسے ہی بولتے رہیں، سمجھتے رہیں تاکہ موضوع بالکل کلیئر اور ڈکلیئر ہوتا رہے آپ کے سامنے. تو اب تک کی گفتگو میں نے علم کے 2 حصے آپ کو بتائے. ایک حصہ ظاہری ہے اور ایک حصہ باطنی ہے. باطنی وہ ہے جس کا چراغ آپ کے دل میں جلتا ہے. وہ تب جلتا ہے جب آپ اپنے وجود پر کسی اور کو حاکم مانتے ہیں،
خود کو حاکم نہیں مانتے. جب کسی اور کو حاکم مانتے ہیں تو پھر اس کی مرضی کے مطابق آپ کا جسم کام کرتا ہے، آپ کے ہاتھ، آپ کی آنکھیں. تو یہ علم ہے جو آپ کو خبردار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب جناب آدم کے پاس 3 چیزیں تھیں، ایک دولت تھی، ایک حکومت تھی، اور ایک علم تھا کہ بھائی چن لیں اس میں سے کیا چننا ہے آپ کو. جناب آدم نے کیا چنا؟ نہ دولت چنا، نہ حکومت چنا، علم چنا. علم چنا. جبرائیل نے دونوں سے کہا بھائی چلو. انہوں نے تو علم چن لیا ہے. کہا نہیں، مجھے خدا نے کہا ہے کہ جہاں علم ہوگا وہیں دولت ہوگی، وہیں حکومت ہوگی. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ علم کا اینڈ کر رہا ہوں میں، مگر جب بیج زمین پہ جاتا ہے تو کوئی فصل تو اگتی ہے. اب ہم فصل کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. علم سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ سو جناب آدم نے کیا چنا؟ علم چنا. ایک مقام پہ جبرائیل نازل ہوئے 3 چیزوں کے ساتھ. ایک تھا دھرم. کیا ہے دھرم کا اردو انواد کیا ہوگا؟ مذہب، دین. دوسری تھی لجہ. کیا ہوگا؟ حیا. ہاں، وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ لوگوں کو ہندی آتی ہے. ہم مولویوں نے بہت غلطی کی، ہم نے ہندی نہیں سیکھی صحیح سے. اور جیسے امریکہ جانے والے مولویوں نے انگلش نہیں سیکھی تو اب گھروں کی مجلسیں پڑھتے ہیں، بڑی مجلس نہیں پڑھ پاتے، کیونکہ بڑی مجلس میں جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو انگریزی سمجھتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں. ان کی مجبوری ہے. خاص طور سے جب علماء کو بلایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ قبلہ گزارش ہے آپ سے کہ انگلش میں آپ 25 منٹ کا اگر لیکچر دے دیں تو ہمارے جوانوں کو نہیں سمجھ میں آتی، ان کے بچوں کو. تو ویسے ہی سمجھ لیجیے آنے والے وقت میں ہمارے بچوں کو بھی ہندی انگریزی کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے مجلس میں زیادہ سے زیادہ اتنی سہل زبان استعمال کریں کہ جاہل بھی یہ نہ کہے سمجھ میں نہیں آیا. محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ تو آدم کے پاس 3 چیزیں تھیں. ایک حیا، دوسرے دین، تیسرے عقل. عقل. آدم سے کہا کہ ایک چن لیجئے. آدم نے نہ دین چنا نہ حیا. آدم نے کیا چنا؟ عقل. جبرائیل نے دونوں سے کہا چلو. آدم نے تو ایک چن لیا. کہنے اللہ نے ہمیں حکم دیا جہاں عقل ہوگی وہیں ہمیں بھی بیٹھنا پڑے گا. پنجے والوں میں بڑے آرام سے بنیادی گفتگو تیار کر چکا آپ کے سامنے. تو ایک آدم نے کیا چنا؟ علم. دوسرے آدم نے کیا چنا؟ ہم یہی نہیں چنتے. ہمارے پاس اگر مذہب اور عقل آ جائے تو ہم کیا چنیں گے؟ ہمارا آپ کیا چنیں گے؟ سوچئے گا، سچ بولیے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہم اور آپ دھرم چنیں گے نا. مذہب کیسے چھوڑا جا سکتا ہے ویسا؟ مذہب کے بنا کیسے ہمارے باپ آدم نے عقل چنا ہے. چونکہ بے وقوفوں کا مذہب بربادی لاتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ بے وقوفوں کا مذہب بربادی لاتا ہے. عاقلوں کا مذہب قبروں میں بھی آرام لاتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جملے محسوس کر. عاقلین کا مذہب قبروں میں بھی آرام لاتا ہے. محسوس کر پا رہے ہیں؟ بس جوڑتے چلے جائیے گا. تو ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے؟ علم ضروری ہے اور عقل ضروری ہے. اب علم کیا ہے؟ علم اس عقل کی غذا ہے. جتنا دیتے رہو گے اتنا یہ بلند ہوتی رہے گی. اور یہ 2 طریقوں سے بلند ہوتی ہے. ایک خود میں ایکسپینڈ ہوتی ہے اور ایک بلند ہوتی ہے. محسوس کر پا رہے ہو؟ جیسے چاند عام رستے میں دکھائی نہیں دے رہا تو تھوڑا چھت پہ چلے جاؤ. چھت سے نہیں دکھائی دے رہا، تھوڑی اور بلندی پہ چلے جاؤ. تھوڑا اور بلندی پہ چلے جاؤ. تھوڑا اور بلندی پہ چلے جاؤ تو کیا ہوگا؟ بادل بھی نہیں روک پائے گا آپ کی نگاہوں کو. آپ کو چاند دکھائی دے گا. تو بلندی 2 قسم کی ہوئی. ایک جہاں آپ کھڑے ہیں وہ جگہ بلند ہے، دوسرے آپ خود میں بلند ہیں. تو عقل کیا ہوتی ہے؟ خود میں ایکسپینڈ کرتی ہے. علم آتا رہتا ہے، عقل بڑھتی رہتی ہے، اور پھر عقل بلند بھی ہوتی رہتی ہے. عقل بلند بھی ہوتی رہتی ہے. تو آپ کو پتا ہے نا، جب آپ بلند ہوتے ہیں، بڑے آرام سے کہوں گا خاص جوانوں کے لیے، جب آپ بلند ہوتے ہیں، مثلاً آپ
زمین سے آسمان کی طرف جا رہے ہیں. 8 کلومیٹر آپ اوپر آ گئے تو پہلے آپ کو اوپر کا علاقہ بڑا دکھے گا. جب آپ اوپر آ جائیں گے نیچے کا علاقہ آپ کو چھوٹا دکھے گا. ہوگا نا, دیکھا ہے نا. تو جیسے جیسے آدمی بلند ہوتا چلا جاتا ہے نیچے اسے چھوٹا دکھتا چلا جاتا ہے. یہ بڑی بڑی کناٹ پلیس کی بلڈنگیں, یہ بڑے بڑے ساکت کے مال, یہ بڑی بڑی عمارتیں, یہ بڑی بڑی چیزیں, جب آپ بلندی پہ آتے ہیں تو آپ کو بلند نہیں دکھتی, آپ کو چھوٹی دکھتی ہیں. پر شہزہ تمہیں اتنا بلند کر دیتا ہے کہ دنیا تمہیں چھوٹی دکھائی دینے لگتی ہے. مل جل کے درود پڑھے محمد ساتھ مل کے. تو بات کلیئر ہو گئی یہاں تک کہ علم ضروری ہے. علم ہمیں عقل کو ٹونک کے لیے, عقل کو اور مضبوط کرنے کے لیے علم چاہیے, علم چاہیے. تو علم کہاں سے ملے گا, کہاں سے ملے گا؟ جب کوئی دے رہا ہوگا تو علم ملے گا. تو پورے اتہاس کو پڑھ لیجئے. یونیورسٹی آپ کو علم نہیں دیتی جب تک آپ ایڈمیشن نہ لیں. کالج آپ کو علم نہیں دیتا جب تک آپ فیس نہ بھریں. پروفیسر آپ کو پڑھاتا نہیں جب تک آپ اس کا مہینے کا فی نہ دیں, ہے نا. سب جگہ آپ کو چارج کیا جاتا ہے. 1400 سال سے لے کے کائنات کے آخری دن تک ایک ہی ذات ہے, علی ابن ابی طالب, جس نے کہا پوچھ لو جو تمہیں پوچھنا ہے. علی نے کوئی فیس نہیں رکھی تھی کہ مجھے یہ لے کے جاؤ اور یہ لے کے جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلامت رہیں, سلامت رہیں. خدا کی قسم علی نے کوئی فیس نہیں رکھی تھی. سوال کرو, پوچھو. یہ تو بدقسمت مسلمان تھا جس نے سوال بھی ایسے کیے جس سے پتہ چل گیا کہ کن ماؤں کی اولاد ہے. کیا بات ہے. دیکھو اہل بیت کے گھر میں بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ, دنیاوی فائدہ سمجھاتا ہوں, اہل بیت کے گھر میں بیٹھنے کا دنیاوی فائدہ سمجھاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اہل بیت کبھی کنفیوژن نہیں پھیلاتے. میں نے پوری مجلس پڑھ دی اس جملے میں, خدا کی قسم. دیکھو مجھے کبھی کبھی اجازت دیا کرو کہ میں کالج میں لیکچر دیتے وقت جیسے آدمی اشارہ کر کے نکل جاتا ہے ویسے ہی میں لیکچر کے طور پر کچھ کہہ کے گزر جاؤں, ٹھیک ہے, سمجھ جایا کرو. اہل بیت دنیا میں کم سے کم فائدہ اہل بیت کا یہ, کنفیوژن نہیں پھیلاتے. اچھا کنفیوژن کو سمجھا دوں, کنفیوژن کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی روڈ پار کر رہا ہے, روڈ پار کر لیا. ایک آدمی روڈ پار کر رہا ہے, گاڑی نے اسے مار دیا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو پار کر گیا وہ یقین کا مسافر تھا, جسے گاڑی نے مار دیا وہ شک کا مسافر تھا. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. جب آدمی مشکوک ہوتا ہے تو اس کے قدم سے استقلال بھی چلا جاتا ہے اور یقین بھی چلا جاتا ہے. محسوس کر پا رہے؟ مارے وہ لوگ جاتے ہیں جو نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو. بہت بڑا جملہ پڑھ رہا ہوں تمہارے درمیان. فرش اعلیٰ یہی تو فیصلہ 10 دنوں میں کر دیتا ہے کہ سال میں حسینی کتنے ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کاش محسوس کر پاؤں, میں تمہیں کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں. تو سب سے بڑا دنیا میں آپ کو اہل بیت کا فائدہ کیا ہے؟ مشکوک نہیں بناتے, یقین والا بناتے ہیں. جو طریقہ بتا دیا وہ بدلتا نہیں ہے. اب میں پہلے سے کہہ رہا ہوں, مجھے مجمع کا آخری آدمی, آپ جانتے ہیں یہاں ماشاءاللہ سے برادران اہل سنت ہمیں سننے آتے ہیں اور سالوں سے مجھے سن رہے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں. وہ آتے ہیں, سنتے ہیں اور جاتے ہیں, سمجھتے ہیں اور جاتے ہیں. بہت سارے مجھے کال بھی کرتے ہیں, سوال بھی پوچھتے ہیں, میں انہیں بتاتا بھی ہوں. میں کوشش نہیں کرتا کہ میں حق تک لاؤں. میں کوشش نہیں کرتا کہ میں حق تک لاؤں. میں تو بس پردہ اٹھاتا ہوں. یہ تو اس کے اپنے آنکھوں کی طہارت ہے کہ پھر وہ کسی مکروہ چہرے کی طرف نگاہ ہی نہ کرے. میں نے بہت بڑا مسئلہ کہا, یہ تو اس کی اپنی آنکھوں کی طہارت ہے کہ جو ایک بار اہل بیت کے دروازے پہ آ کے ان کی زیارت کر لے پھر وہ کسی چہرے کی طرف نہیں جاتا. تو یقین کا مسافر بنایا ہے آپ کو, شک کا مسافر نہیں بنایا. دلیل دے رہا ہوں. مسلمانوں میں ظہرین کی نماز کہیں ساتھ پڑھی جاتی ہے, کہیں الگ پڑھی جاتی ہے. مغربین کی نماز کہیں ساتھ پڑھی جاتی ہے,
کہیں الگ پڑی جاتی ہے. ساری سملرٹیز ہے. میں یہ کہہ دوں میں نیگیٹو آدمی ہوں ہی نہیں, میں پوزیٹو آدمی. مجھ سے اگر کوئی کہے کہ بھئی شیعہ سنی نماز میں عام طور پہ کیا فرق ہے, میں کہوں گا بھئی 98% تو ایک ہے. 2% کا جو فرق ہے عمل میں وہ یہ ہے کہ ایک جگہ ہاتھ باندھا جاتا ہے, ایک جگہ ہاتھ کھولا جاتا ہے, نہیں باندھا جاتا ہے. لیکن بس میرے قریب رہنا بہت اہم بات اور بہت اہم سوال کے جواب دیتے ہوئے گزر جاؤں گا. ٹھیک ہے, میرا ایک سنی بھائی کھڑا ہوا, میں نے کہا ہاتھ باندھو, اس نے ہاتھ باندھا. دوسرا بھی کھڑا ہوا, میں نے اس سے کہا ہاتھ باندھو, اس نے دوسری جگہ باندھا. میں نے کہا بھائی ہمارے پہلے بھائی نے کہیں اور باندھا تھا, تم کہیں اور باندھ رہے ہو. تیسرا آیا, اس نے کہیں اور باندھا. میرا چوتھا بھائی آیا, اس نے کہیں اور باندھا. شیعہ آیا, اس نے ہاتھ کھول دیا. میں نے کہا بھئی یہ جو فرق آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں. انہوں نے یہاں کے لیے کہا تھا ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں. انہوں نے یہاں کے لیے کہا تھا ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں. انہوں نے یہاں کے لیے کہا. میں نے شیعہ سے پوچھا بھئی تم جو کھول کے پڑھ رہے ہو یہ تمہارے کس امام نے کہا؟ ان کا ہمارے امام نے نہیں کہا. مصطفیٰ نے ایسے پڑھی, مصطفیٰ کے بعد علی نے ایسے پڑھی, علی کے بعد حسن نے ایسے پڑھی, حسن کے بعد حسین نے ایسے پڑھی, حسین کے بعد سجاد نے ایسے پڑھی. ہمارا نہ امام بدلا نہ طریقہ بدلا. کیونکہ ہم شکوک و شبہات کا سفر نہیں کرتے, ہم یقین کا سفر کرتے. یقین کا, جو رسول نے کہا وہی علی نے کہا, وہی حسن نے کہا, وہی حسین نے کہا, وہی سجاد نے کہا, وہی باقر نے کہا, وہی جعفر صادق نے کہا, وہی موسی کاظم نے کہا, وہی علی رضا نے کہا, وہی تمہارے بعد کے اماموں نے کہا, وہی تمہارے حاضر نے کہا, وہی تمہارے غائب نے کہا, وہی تمہارے علماء نے کہا, وہی تمہارے مجتہدین نے کہا, وہی تمہارے اکابر نے کہا, وہی تمہارے مفتیوں نے کہا, وہی تمہارے مراجع نے کہا, وہی تمہارے بلند و برتر و بالا لوگوں نے کہا. ہمارے یہاں طریقہ نہیں بدلا. کیوں نہیں بدلا؟ کیونکہ یقین ہی یقین ہے. پردے کے اندر بھی یقین ہے, پردے کے باہر بھی. درود پڑھے محمد محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ یہ اعتراض نہیں ہے کسی پر, میں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہا ہمارے بھائی جس کو جس طرح پڑھنا ہے پڑھ سکتا ہے, مگر ہمارا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو بتائیں کہ آپ کے یہاں سے کوئی جاتا نہیں ہے, آپ کے یہاں آتے ہیں. آپ کے یہاں سے کوئی جاتا نہیں ہے, آپ کے یہاں سے کوئی نہیں جاتا, آپ کے یہاں آتے ہیں. اور یہ میں ایسی بات نہیں کہہ رہا, یہ حقیقت ہے. تو میرے ساتھ رہیے گا. جب عقل سالم ہو تو کیا شے آپ کے اندر ہوتی ہے؟ پہلی چیز کیا ہوتی ہے آپ کے اندر جب عقل سالم ہو؟ اس کا نام ہے فکر. اب ذرا سا سنگین بحث ہے. فکر ہے میرے ساتھ رہنا, تمہارا دل, تمہیں خاموش رہنا ہے, خاموش رہنا. تمہیں مولا کا نام پکارنا ہے, مولا کا نام پکارنا. کیونکہ جو بھی عبادت کرنا چاہتے ہو, جیسے کرنا چاہتے ہو, آزاد ہو. تم پہ کوئی زبردستی نہیں ہے کہ نعرے لگاؤ. تمہارا اپنا دل, بس جملے سنتے چلے جاؤ اور سمجھتے چلے جاؤ. نزدیک میں عقل جب مضبوط ہوتی ہے تو تمہارے پاس کیا آتا ہے؟ تمہارے پاس جو چیز آتی ہے اس کا نام ہے فکر. انگریزی میں کیا کہیں گے؟ تھاٹس. تھاٹس. آپ کے پاس کیا آئے گا؟ تھاٹس آئے گی, فکر آئے گی آپ کے پاس. یہ فکر بڑی عجیب چیز ہے. یہ فکر بڑی عجیب چیز ہے. یہ فکر آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. یہ جو آپ یہاں اتنی تعداد میں جمع ہو گئے, آ گئے, یہ کون سی چیز تھی جو آپ کو لے آئی؟ کون سی چیز تھی جو آپ کو پنج شریف لے آئی؟ فکر. فکر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بہت نزدیک سے سمجھاؤں گا, محسوس کرنا اسے. یہ انسان کے اندر جو اتل پتل ہے اسے میں سبجیکٹ وائز سمجھا رہا ہوں. عقل آ گئی, علم دیا,
عقل کشادہ ہوئی, عقل کے اندر پروڈکٹیوٹی آئی, اس نے آپ کو کیا دیا؟ فکر دی. اب فکر کو نزدیک سے سمجھو. دیکھو میں تمہیں اس حر سے ملا رہا ہوں جو حسین کو گھیر کر لایا. میرے ساتھ رہنا خدا کی قسم. 10 مجلس سے ایک طرف میرا یہ 2 جملہ ایک طرف جو بولنے جا رہا ہوں, یہ جو حسین کو گھیر کے لایا, میں اس حر کے نزدیک لے کے جا رہا ہوں. بھائی پوری توجہ. کیا اس حر کے پاس نام نہ تھا؟ تھا. ماں باپ نہ تھے؟ تھے. خاندان نہ تھا؟ تھا. جنگ کا ادب نہ تھا؟ تھا. بہادری نہ تھی؟ تھی. سب کچھ تھا نا ان کے پاس. سب کچھ تھا نا. حسین کو گھیر کے لایا تھا نا. سب کچھ تھا ان کے پاس. کیا نہ تھا؟ فکر نہیں تھی. پنجے والوں میرے ساتھ رہنا خدا کی قسم. کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ فکر نہیں تھی. اور کیسے آگے بڑھ کے علیہ السلام بن گیا. لعنت کی دنیا سے درود کے سلطنت میں کیسے داخل ہو گیا. کیا بات ہے. جب فکر آ گئی, کس بات کی فکر آئی؟ جملہ کو حسین کی فکر. حسین کی فکر آ جائے, حسین کی فکر آ جائے تو پھر آدمی کہیں کا کہیں پہنچ جاتا. خدا کی قسم میرے جوانوں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں. کیا آیا ان کے پاس؟ فکر آ گئی. فکر جب آدمی میں آ جاتی ہے, فکر جب آدمی میں آ جاتی ہے تو ایک شے پیدا کرتی ہے جس کا نام ہے طلب. کیا کہتے ہیں؟ طلب. نہیں جملے بول کے نکل جاؤں, اپنے جوانوں کو اور جو نونہال بیٹھے ہیں انہیں ہدیہ کر رہا ہوں یہ جملہ. فکر نہ کر, نہ آئے تو کربلا میں ہرملا بنتا ہے, فکر آ جائے تو ہر بن جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب فکر آئی, فکر آ گئی آپ کے پاس, تو آپ کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ طلب. طلب. طلب کی مثال مولویوں پہ دے دوں, کسی اور پہ دوں گا تو شاید برا لگے گا. ایک مولوی ہمارا کوئی دوست مان لیجیے کسی گاؤں میں پہنچ گیا مجلس پڑھنے کے لیے, 12:30 بجے, سگریٹ پینے کی عادت ہے, جیب کی ڈبی میں سگریٹ کوئی بچی نہیں, بڑے کسی سے کہہ نہیں سکتے. بچے سے پوچھا بیٹے یہاں کہیں دکان میں سگریٹ ملے گی؟ ان کا مولانا صاحب وہ 1 کلومیٹر دور ایک دکان ہے, جو دکان والا اپنے دکان میں ہی سوتا ہے, اور جو کوئی پہنچتا ہے اسے دروازہ کھول کے اور سگریٹ دے دیتا ہے. مولانا صاحب نے کہا کہ گاڑی نکالو مجھے لے کے چلو. یہ مولانا صاحب جو رات کے 12:30-1 بجے گاؤں کے راستے میں سیکیورٹی کو درکنار کیے ہوئے جا رہے ہیں کچھ لینے کے لیے, وہ کون سی شے ہے جو مولانا کو لے کے جا رہی ہے؟ کیا بات. طلب. طلب بڑی عجیب چیز ہے. یہ طلب تھی مولانا کو لے کے جا رہی ہے, اور مولانا طلب کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. گئے, پتہ چلا اس دکان پہ وہ آدمی ہی نہیں. پہنچ گیا میرے لال, تم نے تو کہا تھا کہ یہاں اتنی دکان پہ سگریٹ ملتی ہے, ایک تو اتنی رات اندھیرے میں لے کے آئے, سیکیورٹی کو بالائے طاق رکھا, اب یہاں تو دکان بھی نہیں ہے, بند ہے. مطلب بچہ کہتا ہے مولانا مجھے تو یہی پتا تھا, وہاں ایک آدمی کھڑا تھا جو کہیں سے آ رہا تھا اور اسے اپنے گھر جانا تھا. تو طلب کے بعد ایک چیز پیدا ہوتی ہے آدمی کے اندر, اس کا نام ہے تلاش. سبحان اللہ. قربان جاؤ تمہارے سبحان اللہ انداز کو جیسے مجھے سن کر, بے پناہ محبتوں کا شکریہ. تو پہلے کیا پیدا ہوتی ہے؟ طلب پیدا ہوتی ہے. طلب کے لیے آدمی نکل پڑتا, سبحان اللہ, نکل پڑتا ہے طلب کے لیے, ہے نا. اب میں جملے بولنے والا ہوں, اپنی اپنی طلب, اپنا اپنا ضمیر, اپنی اپنی اوقات. بلال کو طلب ہوئی, افریقہ سے مدینے آ گیا. کیا بات ہے. سلمان کو طلب ہوئی, ایران سے عربستان
ایران آ گیا, سبحان اللہ, ابو ذر کو طلب ہوئی علاقے میں آ گیا, ابو خالد کو طلب ہوئی افغانستان سے آ گیا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات محسوس کر پا رہے؟ طلب پہنچاتی ہے طلب. یہ جو تم یہاں تک آئے ہو یہ طلب ہے. راستے میں ٹریفک تھا, کھانا ڈرائیور سے نہیں کہ واپس لے جا, نہیں جاؤں گا. مجلس بھر گیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈرائیور نے کہا بند ہے راستہ, 40 منٹ سے گاڑی میں بیٹھے ہو, آگے گاڑی نہیں جا رہی ہے. ڈرائیور کہہ رہا ہے نہیں پہنچ پائیں گے. تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے اگر اس راستے سے نہیں پہنچ پائیں گے راستہ بدل, راستہ بدل, مجھے لے کے چل, چونکہ طلب کی اگلی منزل تلاش ہے. اس لیے کہتے ہیں ڈھونڈنے والے کو خدا مل جاتا ہے. ساتھ مل گئے علی مولا, علی مولا, علی مولا, دل مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. سلامت رہیں. حیدری, اور سن لو ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور فخر کرو کہ تم علی کے چاہنے والے ہو. دنیا کے 180 ملکوں میں, 400 سے زیادہ تہذیبوں میں, 25,000 سے زیادہ نسلوں میں نعرے تو بہت لگائے جاتے ہیں, لیکن نعروں کے پہلے بھی ظلم ہوتا ہے, بعد میں بھی ظلم ہوتا ہے. میں نے بہت بڑا جملہ کہا اس وقت, خدا کی قسم میں 2 گھنٹے کی مجلس چند جملوں میں بند کر رہا ہوں. اکلوتا نعرہ ہے نعرہ حیدری, جس کے پہلے تکبیر ہوتا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور اس کے بعد رسالت ہوتا ہے, اور پھر حیدری ہوتا ہے. یعنی آگے بھی عدالت ہوتی ہے اور بعد میں بھی عدالت ہوتی ہے. ہمارے یہاں نہ پہلے ظلم ہوتا ہے نہ بعد میں ظلم ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہلے بھی عدالت ہے اور بعد میں بھی عدالت ہے. اسی لیے جب کسی بھیڑ میں کسی مولا کے چاہنے والی سے کہا گیا کہ علی تو ختم ہو گئے, کہ علی نہیں ختم ہوئے, دنیا سے عدالت ختم ہو گئی. درود پڑھے محمد ٹھیک ہے. محسوس کر پا رہے ہیں جو بھی پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے, اور یہ حق ہے. میرے کسی بھائی کو میری کوئی بات بری لگے اور اپنے مزاج میں وہ اٹھ کے جانا چاہتا ہو تو جا سکتا ہے, میں سچ بولنا نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں کسی ایک آدمی کی خوشنودی کی قیمت پہ اپنے مولا کو ناراض نہیں کر سکتا. اس لیے یہ بات سمجھ لینا اور دماغ میں بٹھا لینا کہ مجلسوں میں سچ بولا جاتا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سچ کے سوا کچھ نہیں بولا جاتا. ہمیں لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے, حسین سے زیادہ نہیں. یقیناً ہمیں لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے, دین سے زیادہ نہیں. یقیناً ہمیں لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے, اپنے ایمان سے زیادہ نہیں. اس لیے میری ایک بات کو ذہن میں میرے جوانوں اتارتے رہو, خدا تمہارے وجود کو سلامت ہے. اور جس طرح آپ سن رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ فکر. فکر کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ طلب. طلب. طلب کے بعد کیا آتی ہے؟ تلاش. آپ اپنے ڈرائیور سے کہتے ہیں میرا جانا بہت ضروری ہے, تو راستہ بدل. میں ارادہ نہیں بدلوں گا, ارادہ انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں ارادے پڑھوں گا آپ کے سامنے. تو کیا کرتے ہیں آپ تلاش کرتے ہیں. پھر تلاش کیا کرتی ہے؟ تلاش آپ کو اس جگہ پر لے جاتی ہے جہاں کا حکم آپ نے اپنے آپ کو دیا ہے. خدا کی قسم اگر محسوس کر پاؤ تو اب جو ایک ایک جملے بولنے والا ہوں. بھئی یہ نیا آئی فون آ گیا, کیا آنے والا ہے؟ آنے والا ہے. ہاں, یہ جوان جو بچے جو ہیں مسئلہ جلدی بتا دیں گے, تو ڈیٹ بھی بتا دیں گے کب آنے والا ہے. تو یہ میرے خیال سے 1.5-2 لاکھ کا اچھا فون آپ کو مل جائے گا مارکیٹ میں.
वैसे जो सबसे सेफ है वो 1100 वाला है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स के हाथ में मैंने देखा छोटा सा फोन। मैंने कहा भाई ये क्या मतलब, ये तो कोई गिफ्ट भी दे जाएगा तो 1.5-2 लाख का दे जाएगा। बोले वो फोन थोड़ी है, वो तो कैद खाना है, सारी जानकारी आप दूसरे को दे, महंगा फोन ले। ठीक है, तो अब फोन कितने का आएगा? 1.5-2 लाख का फोन आएगा, अच्छा वाला फोन। आपने हमें गिफ्ट कर दिया मसलन, या किसी ने गिफ्ट कर दिया, हमने उसे खोला और खोलने के बाद उससे बात करना चाहा, कहीं आवाज नहीं गई, ना इधर ना उधर। मैंने पलट के अपने आम टेलीफोन से उसे फोन करके कहा 2 लाख रुपए खर्च करके इतना बड़ा गिफ्ट मुझे दिया, मेरे तो किसी काम का नहीं। क्या हुआ मौलाना, नया है, पुराना थोड़ी है, तो ये चल क्यों नहीं रहा है? कहा मौलाना आपने सिम लगा लिया। मैंने कहा सिम? भाई 2 लाख का मोबाइल है, उसमें सिम की क्या जरूरत? कल जा 2 लाख का हो 5 लाख का हो, सिम तो जरूरी। मैंने कहा क्या करेगा सिम? उनका तलाश करके आपको बताएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है। सुभान अल्लाह। मैंने 100 रुपए का एक सिम लिया, 2 लाख के मोबाइल में डाला, उसने ऑटोमेटिक जोन में ले जाकर मुझे चुन के बता दिया कि नेटवर्क तो बहुत सारे मोबाइल पकड़ना है, लेकिन आपका रिश्ता फला कंपनी के साथ है। मैंने कहा इतनी सारी कंपनियां थी, मेरा नेटवर्क उसी के साथ क्यों कनेक्ट हुआ? उनका मौलाना जो आपने 100 रुपया दिया है ना, ये 100 रुपया कॉन्ट्रैक्ट है उस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के लिए कि अंधेरे में, सफर में, हजर में, रात को, दिन को, जंगल में, दरिया में, जहाज में, यहाँ वहां जहां कहीं भी तुम इसे खोलोगे, इसका वादा है तुम्हें कनेक्ट कर देगा वहां जहां तुम जाना चाहते हो। तुम जाना चाहते हो वहां ये वादा पूरा कर देगा। मैंने कहा अच्छा, ये वादा 100 रुपए में मुझे टेलीकम्युनिकेशन ने किया और सारी कंपनी निभाती है, बताओ निभाती है कि नहीं निभाती है? बताओ निभाती है कि नहीं? वोडा वाला वोडा वाले को, टेल वाला एयरटेल वाले को, दूसरा वाला दूसरे वाले को, तीसरा वाला तीसरे वाले को, सब निभाते हैं ना। चूंकि उन्होंने वादा किया होता है कि जब भी तुम मोबाइल खोलोगे हम तुम्हें नेटवर्किंग प्रोवाइड करेंगे ताकि तुम अपनी आवाज वहां सुना सको जहां सुना सको। हम शिया जो कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, इस बुनियाद पर नहीं कहते कि हम बहुत अच्छे हैं, इस बुनियाद पे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ज़हरा के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। रुकू बहुत मजबूत, और हमारे क़याम का क्या कहना, और हमारे सुजूद का क्या कहना, और हमारी तिलावत का क्या कहना, और हमारी दीनदारी का क्या कहना। हमें पता है कि हमारी सारी इबादतें अभी क्यों में खड़ी हैं। पता नहीं कबूल हुई कि कबूल नहीं हुई। ठीक है ना, दुनिया में सारे लोग जो नेकियां करते हैं वो सारी नेकियां क्यों में खड़ी हैं? ये अल्लाह के रहम करम पे है, वो चाहे तो कबूल करे और चाहे तो रद्द कर दे, कबूल ना करे। हम कभी इस बुनियाद पर नहीं कहते कि हम जन्नत में जाएंगे, हम बस एक बुनियाद पे कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे। वो बुनियाद क्या है? ज़हरा ने वादा किया है। ज़हरा ने वादा किया, बाबा मेरे बेटे को कौन रोएगा? कौन होगा? बेटी मैं भी नहीं होऊंगा, अली भी नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे। ए बाबा कौन रोएगा? खुदा एक कौम पैदा करेगा जिसकी जबान तेरे जवानों का मातम करेगी। तो बाबा मैं भी कसम खाती हूँ, मैं जन्नत में उस वक्त तक कदम नहीं रखूंगी जब तक अपने लाल के अज़ादारों को जन्नत में दाखिल ना करें। महसूस कर लिया आपने? ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट। और अज़ीज़ान मन, मुझे पता है गर्मी बहुत है, मुझे पता है आपको अपने बच्चों को लेकर बैठना बड़ा मुश्किल, मैं समझता हूँ बिल्कुल जगह नहीं है, जरा भी वक्त नहीं है, मगर तुम्हें पता है इसी मजलिस में 4 साल के हुसैन की बेटी है। किसी का जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खूबसूरत जुमला है। जब मजलिस में आया करो ना, जब मजलिस में आया करो तैयार होके, सज धज के, नहा धो के,
خوشبو لگا کے نہیں نہیں نہیں، ایسے بے چین آیا کرو جیسے حسین کے گھر والے بے چین ہو گئے. بس بس میرے عزیز، میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ سب نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے. میرے جوان بیٹھے، میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ جوانوں سے کہنا چاہتا، بچوں سے کہنا چاہتا، بیٹا جب گھر سے نکلو تو اپنی ماں سے کہا کرو کہ ماں مجھے کالی قمیص دے دے، ماں مجھے کالی ٹی شرٹ دے دے. ویسے تو ہم لوگ محرم میں خریداری نہیں کرتے، مگر اگر لباس خریدنا ہو کالا تو خرید لو، ٹی شرٹ لے لو. ہم کھیل کے لیے الگ ٹی شرٹ پہنتے ہیں نا، ہم اسکول کے لیے الگ لباس پہنتے ہیں نا، ہم پروفیشنل ورک میں بھی سنڈے کے دن کسی میٹنگ میں ہم کیجول لباس پہنتے ہیں. کیا مانگا جا رہا ہے؟ فرشیزہ کی پہلی سنت کا خیال کریں اور لباس پہن کے آئیں کالا. جب آپ کالا لباس پہن کے آئیں گے نا تو گھر سے نکلو گے نا تو فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے. امام باڑے میں پہنچو گے تب تک تو تمہاری دعا قبول ہو چکی ہوگی. تمہیں پتہ ہی نہیں تم کس حسین کے عاشق ہو. انشاءاللہ کل پرسوں کی مجلس میں عرض کروں. ابھی تو بس اتنا ہی تمہیں نزدیک لا چکا مسائل. یہ تلاش تھی جو تمہیں فرش ازا تک لے آئے. اور تمہیں پتا ہے یہ جگہ کتنی بڑی ہے. تمہارے کئی مولا کے لیے میں نے روایتیں اپنی آنکھوں سے خود پڑھی جہاں تم چپلیں اتار کے آتے ہو. تمہارا مولا وہاں بیٹھا رہتا ہے. ایک جگہ تو میں نے جو پڑھا وہ میں پڑھ بھی نہیں سکتا تمہارے سامنے، مجھ میں طاقت نہیں. اور اس سے احساس ہوتا ہے کہ اہل بیت کے جو عزادار ہیں، جو مولا کے رونے والے، ان کا مرتبہ کتنا ہے. آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں جس جگہ میں مجلس سے پڑھا کرتا ہوں، جس جگہ میں نے مجلس پڑھی ہے، اس جگہ جو دھول ہے وہ دھول میرے مولا کے چاہنے والے جو باہر سے آتے ہیں تو پاؤں میں دھول لگی رہتی ہے تو فرش پہ دھول لگ جاتی ہے. کہہ لیں گے وہ ساری دھول میری قبر میں جھاڑ دینا. تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں احساس نہیں ہے کہ جو حسین کا عزادار ہے وہ کتنا بڑا ہے. آج کس کو رونا ہے پتہ ہے نا؟ آج اسے رونا ہے جو اپنے بچے کو لے کے ایک شہر میں اکیلا کھڑا ہے. میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، بہت کم جملے پڑھوں گا. آپ کو میں کیا بتاؤں، میں بڑے آرام سے آپ کو سنا رہا ہوں. کربلا کے مصائب ہیں نا، کربلا کے مصائب، یہ محرم کی تاریخیں ہیں نا، یہ بہت بڑی تاریخ ہے. اس میں ضروری نہیں کہ عالم آپ کو روایت سنائے تو آپ گریا کریں. آپ تو بس سوچا کریں بس کہ جب میں مصائب سن کے اتنا مچل رہا ہوں تو جس نے اپنے بابا کو اپنے سامنے کٹتے ہوئے دیکھا ہوگا اس سے کہنا دیتا کہ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. یہاں سے شروع کر رہا ہوں. مدینے سے نکلتے وقت زینب نے حسین سے ایک وعدہ لیا تھا، بھیا جب بھی میں ہماری کے دائیں یا بائیں دیکھوں مجھے آپ کا چہرہ دکھنا چاہیے. زینب دائیں دیکھتی ہیں، بائیں دیکھتی ہیں، حسین دکھائی نہیں دیتے. تھوڑی دیر تک قافلہ چلتا رہا. ایک بہن نے جلدی سے عباس کو پکارا، پکار کے فرماتی ہیں بھیا میرا ماجایا دکھائی نہیں دیتا. جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. عباس نے گھوڑے کو موڑا، کچھ دور چلے دیکھنے کے لیے کہ مولا حسین کہاں چھوٹ گئے ہیں. جو کیفیت تاریخ میں ملتی ہے، امامہ سر سے گلے میں آ کے اٹکا ہوا ہے، لجام فرس چھوٹی ہوئی ہے، رکاب سے پاؤں زمین پر خط دے رہا ہے. عباس نے پوری زندگی میں حسین کو اس طرح سے کبھی نہیں دیکھا تھا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا ایسی حالت کبھی عباس نے نہیں دیکھی. میرے عباس میری دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھ. اب جو دیکھا تو تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر فرماتے مولا باجازت امامت مجھے کوفے پہنچا. عباس کیا کرو گے؟ اے میرے مولا میں نے مسلم کو اتنی مجبوری کی حالت میں کبھی نہیں دیکھا. اے عباس کیا دیکھ رہے ہو؟ تدار لگانا اتنی بلندی
نیچے تھے، اب جو عباس نے دیکھا بی بی سیدہ ہاتھوں کو پھیلائے، اے میرے اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں کیسے بتاؤں کیا حسین پر گزری، کیا عباس پہ گزری۔ قافلہ کچھ دور آگے بڑھا تھا، قافلے کو روکا گیا، مسلم کے بچی کے سر پہ حسین نے ہاتھ رکھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ بس اتنا سن لو کہ سارا گھر تھا جو گریہ کنا تھا، سارا گھر تھا جو گریہ کنا تھا، کیوں نہ ہو کربلا کا پہلا شہید تھا، کربلا کا پہلا شہید تھا۔ میں اس طرف کو تو نہیں دکھا سکتا، لیکن ہاں کچھ چیزیں ضرور دکھا سکتا ہوں۔ وہ لوگ 11 محرم کو قافلہ نکلا، وہ لوگ 12 راستے میں تھے، وہ لوگ 13 کو وارد ہو گئے۔ جیسے ہی قافلہ وارد ہوا، نیزے پہ سارے سروں کے درمیان سامنے ایک سر تھا، جس سے آواز آئی، السلام علیکم یا بنت نبی اللہ، اے نبی کی بیٹی آپ پہ سلام ہو۔ پلٹ کے فرمایا، سید سجاد، یہاں کون ہمیں پہچاننے والا؟ اے پھوپھی اماں، اس دروازے کے بیچوں بیچ دیکھیے، پھوپھی مسلم کا سر، مسلم کی نوجانے گزرتے ہوئے ایک جملہ تھا، اے میرے والی و وارث، تجھ پہ جو گزری تو جانے، مجھ پہ جو گزری میں جانا، بس اتنا بتا دو میرے بچے کو مسلم کے بچہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا بما يكسبون ان الله وانا الیہ راجعون اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما ولدا صالحا وعملا متقبلا توبة نصوحا وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ ہم میں جو غریب ہو تو تونگر بنا، بیمار ہو بیمار کربلا سید سجاد سب کو شفاء کلی عطا فرما، مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، حضرت حجت ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما، ہم سبھی کو مل جل کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سبھی کو مل جل کر ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سبھی کو مل جل کر انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ جوانوں سے گزارش ہے ماتم اور نوحے سے زہرا کی خدمت میں پرسہ پیش کریں۔